ہم 18 ذی الحج سے غدیر پہ کھڑے ہیں. جہاں رسول ہمیں چھوڑ کے گئے تھے ہم وہیں کھڑے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں قانون دیا تھا جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. اب جو قریب بیٹھے آپ نے مجلس پڑھوانی ہے، میں نے پہلے کہہ دیا کہ تھکاوٹ آپ کے چہروں پہ ہے، اور 2 گھنٹے سے میں بھی بیٹھا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہے. قرآن کہتا ہے جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. غدیر میں رسول نے علی دیا، ہم نے لے لیا. ہم وہی ولایت علی پہ اسی جگہ پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، ہم علی ولی اللہ پہ کھڑے ہیں. امت نے غدیر کے نظام کے مخالف ایک نظام بنایا. میں بار بار 2 لفظوں پہ بحث کر رہا ہوں، خلافت اور امامت. خلافت بھی ہمارا لفظ ہے، امامت بھی ہمارا لفظ ہے. خدا نے زمین پہ جو پہلا خلیفہ بنایا تھا اس کا نام آدم تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جب خدا نے کہہ دیا تھا کہ میں بناتا ہوں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کوئی شعر نہیں پڑھا. خدا نے کہا تھا انی جائلون، جب بھی بناؤں میں بناتا ہوں. انی جائلون فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ میں بنانے والا ہوں. میرے مالک بنانا کس کے لیے ہے؟ زمین پہ. خدا نے کہا زمین پہ خلیفہ بنے گا، لیکن خدا نے ملائکہ کی محفل میں کہا جب میں فائزہ سویت و نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو فوراً سجدہ کر دینا. بنایا زمین والوں کے لیے تھا، سجدہ عرش والوں سے کروا دیا. بنایا فرش والوں کے لیے تھا، سجدہ عرش والوں سے کروا دیا. خدا نے کہا جب میں اسے خلیفہ بناؤں تو تم نے اس کے آگے جھکنا ہے. فرشتوں نے کہا میرے مالک ہماری تسبیحاں، ہمارے سجدے، ہماری عبادت گزاری. فرمایا جب میری حجت بنے اس کے مقابلے میں سجدے نہیں لاتے، اس کے مقابلے میں عبادت نہیں لاتے، اس کے مقابلے میں تقوی نہیں لاتے، اس کے مقابلے میں پرہیزگاری نہیں لاتے. آخر ان میں سے ایک بہت بڑا عبادت گزار اٹھا اور اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا میرے پاس نمازوں کی کثرت ہے، میرے پاس سجدوں کی کثرت ہے، میں تیرے بنائے ہوئے کو نہیں جھکوں گا. خدا نے نہ مہلت دی، جبکہ وہ غفار الذنوب تھا، وہ ستار العیوب تھا، وہ گناہوں کو معاف کرتا تھا، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا تھا، وہ قیامت تک کے لیے توبہ کو مقرر کرتا ہے. اس خدا نے کہا فاخرج لعنت الی یوم الدین، ابھی کا ابھی یہاں سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پہ لعنت ہوگی. میرے مالک اس نے تیرا انکار نہیں کیا، اس نے تیرے سجدے کا انکار نہیں کیا، اس نے تیری توحید کا انکار نہیں کیا، اس نے صرف آدم کا انکار کیا اور تو نے اسے فوراً نکال دیا. مالک نمازیں دیکھ، مالک سجدے دیکھ، مالک عبادت دیکھ. خدا نے کہا آج اسے اس لیے نکال دیا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، انکار کرنے والا بھی پہلا ہے. اگر آج اسے سجدوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل بڑے بڑے عبادت گزار اپنے چہرے سجدے والے لے کے میری بارگاہ میں آ جاتے کہ اسے بھی معاف کر دیا، ہمیں بھی معاف کر دے. میں اسے لعنتی بنا کے بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی بولو جہاں تک آواز آ رہی ہے جب میں مولا حسین کے ساتھ اتنی تھکاوٹ جی، چہرے حشاش میں ساش. جب میں صفی اللہ کا منکر، ولایت علی بدن کی تھکاوٹ بھی اتارتی ہے، روحوں کی تھکاوٹ بھی اتارتی ہے. بدن سست ہو جائے تو خون کو حرارت چاہیے، خون حرارت ہوتا ہے علی کی ولایت سے، اور وہی خون حرارت میں آتا ہے جو شرافت میں ہوتا ہے. رگوں میں پکیزہ لہو ولایت علی اور فضائل علی سن کے گردش کرتا ہے، جم جاتا ہے لہو بدن پہ اگر ماں شریف نہ ہو.
शेर नहीं पढ़ गए बता देना बस वक्त बहुत ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा बैठे जल्दी जल्दी सफर खिलाफत लफ्ज भी हमारा इमामत लफ्ज भी हमारा कोई ये ना कहे कि शिया खिलाफत को नहीं मानते अली कहते हैं जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पे अल्लाह की लानत मेरा मौला अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं अली कहते हैं जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत पहली खिलाफत आदम की दूसरी दाऊद की तीसरी हारून की चौथी अली पहला अल्लाह का खलीफा मैं अल्लाह के खलीफा की बात कर रहा था चेहरे जनाब के परेशान क्यों हुए पहली खिलाफत आदम की दूसरी दाऊद की तीसरी हारून की चौथी अली की अली को तलाश करना है तो इन चारों में कर और ये चारों भी एक जैसे नहीं अगर आप कहें जैसी आदम की वैसी ही अली की नहीं अगर तू कहेगा कि आदम अली से बड़ा खलीफा है तो बता सैयदुल अंबिया कौन है रसूल और रसूल गदीर में क्या कहे जिसका मैं मौला उसका अली मौला अब खिलाफत लफ्ज भी हमारा इमामत लफ्ज भी हमारा अरबी जुबान में क्योंकि आप अरब की नगरी में बैठे हैं अरबों के यहाँ खिलाफत लफ्ज खालफत पीछे चले इमाम आगे चले जो पीछे आए उसे खलीफा कहते हैं जो आगे चले उसे इमाम कहते हैं खलीफा होता है रसूल का इमाम होता है उम्मत का इससे अच्छी शरह नहीं हो सकती थी जो नबी के बाद आए वो नबी का खलीफा खलीफत और रसूल और इमामुल उम्मत और एक शख्स एक वक्त में इमाम भी होता है खलीफा अमीर अल मोमिनीन रसूल के खलीफा भी थे उम्मत के इमाम भी थे रसूल के बाद है उम्मत से आगे चलते हमारे यहाँ खिलाफत भी है हमारे यहाँ इमामत भी है हम जिससे अपना इमाम मानते हैं उसे ही नबी का खलीफा भी मानते हैं ठीक लोगों ने इमामत के मुकाबले पे निजाम मुतारफ कराया खिलाफत हमें इमामत की जरूरत नहीं थी हम सिर्फ ये देखेंगे तख्त में कौन बैठा जबकि इमाम के लिए तख्त ताज जरूरी होता ही नहीं ये जरूरत उम्मत है कि वो इमाम को जमीन की हाकमियत दे ये उम्मत की जरूरत है इमाम की एहतियाज नहीं है इमाम को जरूरत नहीं है कि इमाम को तख्त और ताज दिया जाएगा तो वो इमाम बनेगा नहीं इमाम घर में भी बैठा हो तो इमाम होगा बादशाह में और इमाम में इतना फर्क होता है कि बादशाह घर से चलता है तो आम इंसान होता है बैत होती है तो बादशाह बन जाता है इमाम घर में भी बैठा हो तो इमाम होता है लिहाजा इमामत और खिलाफत ये एक लफ्ज है इन्होंने इमामत के मुकाबले पे खिलाफत का निजाम मुतारफ करवाया इन्होंने कहा हमें इमाम की जरूरत नहीं हम खिलाफत को मानेंगे जब ये खिलाफत को मान रहे थे तो फिर इन्होंने मजबूरी बनी इन्होंने इमाम भी बनाए आज पूरी दुनिया में जितने इस्लाम के फिरके हर फिरका किसी न किसी इमाम का पैरोकार हम कलमा नबी का पढ़ते हैं विलायत अली के कायल हैं मातम हुसैन का करते हैं कहलवाते जाफरी है क्योंकि फिका मुरत्तब हुई इमाम सादिक के दौर में लिहाजा इसलिए इस फिका को फिका जाफरी हमारी फिका के मुखालिफ जो निजाम है वो भी किसी न किसी इमाम के पैरोकार जब तुम्हें इमाम की जरूरत ही नहीं थी तो तुमने फिर खिलाफत के होते हुए इमाम क्यों बनाया अब मैं बात क्योंकि बड़े संजीदा मोड़ पे तारीखी अंदाज से लेके चल रहा हूं अब पहला सवाल आज मैं यहां पर पैदा करूंगा और उसका जवाब दूंगा कि जब हर दौर का इमाम उस दौर के बादशाह से हुकूमत का मुतालबा नहीं करता था तो हर दौर का बादशाह हर दौर के इमाम को कत्ल क्यों करता था देखिए अगर तो इमाम भी चाहते हो कि मुझे हुकूमत मिले और खलीफा चाहता बादशाह चाहता मुझे हुकूमत मिले तो फिर तो वजह हो सकती है कि इमाम भी हुकूमत चाहते थे वो भी चाहते थे हुकूमत वजह जंग बनी और इसलिए उसने इमाम हुकूमत का मुतालबा करते ही नहीं थे
امام کو ضرورت ہی نہیں تھی. امام نے کس پہ امام حکومت کرنی تھی؟ زمین پہ. زمین کیا ہے؟ ایک گولا. یہ زمین گھوم رہی ہے اپنے سورج کے گرد. اور آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے کہ یہ سورج ہے نا، یہ صرف ہماری زمین کا. ایسے اربوں سورج ہیں جو ایک کہکشاں میں رہتے ہیں. یہ ہمارے ملکی وے جو ہے، یہ ایک گلیکسی، پھر اس کے اوپر ایک سپر گلیکسی، پھر اس کے اوپر ایک کائنات، پھر اس کے اوپر ایک عالم، پھر اس کے اوپر 18,000 عالمین. 18,000 عالمین کو پھر ایک کائنات میں لپیٹا ہوا ہے. یعنی کہ کائنات میں عالمین، عالمین میں عالم، عالمین میں ایک کہکشاء اعظم، اس کہکشاء اعظم کے اندر ایک کہکشاں، اس کہکشاں کے اندر کئی سورج. اور اربوں سورجوں میں سے ایک سورج، اس سورج کی ایک زمین، اس زمین کا ایک شہر، اس شہر کی ایک کچی مسجد کے مصلے پہ بیٹھ کے مولوی پوچھ رہا ہے کہ علی کیا ہے. اپنا قد دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ. علی زمین کا امام نہیں، علی کائنات اور عالمین کا امام. علی کو تیرے زمین کے ایک شہر کی گورنری سے کیا غرض؟ سلیمان نبی گزرا تھا وادی نمل سے. قرآن میں پوری کہانی موجود ہے. تخت ہوا میں جنات اڑا رہے تھے، فرشتے پیچھے چل رہے تھے، ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا، پرندوں کی بولیاں جانتا تھا. اتنی عظیم سلطنت والے سلیمان جب وادی نمل سے گزرے تو ایک چونٹی نے زمین پہ رینگتے ہوئے باقی چونٹیوں کو آواز دی کہ اے چونٹیوں، اپنی پلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. ہوا میں اڑتے ہوئے سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی. قرآنی واقعہ ہے. اپنا تخت زمین پہ اتارا، چونٹیوں میں سے اسی کو اٹھایا جو بولی تھی. ہتھیلی پر رکھ کے سلیمان نے کہا، ظالم سمجھا نبی کو؟ کیا کہا تھا تو نے ابھی؟ کیا میں تجھے کچل دوں؟ تو نے ظالم سمجھا ہے؟ اس کا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. جملہ پورا نہیں سنا سرکار آپ نے. میں نے یہ نہیں کہا تھا سلیمان تمہیں کچل نہ دے، میں نے کہا سلیمان کا لشکر، آپ معصوم ہیں، صحابی تو نہیں. کہاں گئے؟ چونٹی جانتی تھی کہ نبی کے ساتھ رہنے والے نبی جیسے نہیں ہوتے. میں نے کہا ہے سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. میں اختیارات امامت پڑھنے لگا ہوں. اور اسی وادی نمل سے ایک جنگ سے واپسی پہ علی گزرے تھے. اس وقت کی چونٹیوں کی سردار نے کہا تھا، اے چونٹیوں، بلوں سے باہر آؤ، وہ دیکھو علی آ رہا ہے. جیسے سلیمان نے تخت زمین پہ اتارا تھا، ویسے ہی علی نے زمین پہ اتارا. اسی چونٹی کو اٹھا کے علی نے ید اللہ ہاتھ میں رکھا اور رکھ کے کہا، مدتوں پہلے کہ نبی گزرا تھا، نام اس کا سلیمان تھا. اس وقت تمہارے قبیلے کی سردار نے کہا تھا بلوں کے اندر چلی جاؤ، تو نے کہا بلوں سے باہر آ جاؤ. اس نے کہا وہ نبی تھا، تیرا چہرہ دیکھنا عبادت تھا. گزر چکے ہیں اور 10 لاکھ عالم گزر چکے. تم کس آدم کی اولاد؟ اور علی ہر دور میں علی ہے. تو جس امام کا اتنا بڑا جتنی حدود ہو، وہ عالمین کا امام ہو، وہ چاہے گا کہ میں کوفے کا گورنر بن جاؤں. جس کے نوکر تخت کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. میں نے پچھلی مجلس میں جملہ پڑھا تھا اور جملہ پھر زبان کی نوک پہ آئے. سلیمان محمدی کو آکے ایک بندے نے کہا تھا، کر لیتا تو بھی ان کی بیعت، مل جاتی کسی اچھے سے شہر کی گورنری. کیا ملا علی کو؟ ولی اللہ ماننے پہ سارا دن علی کے دروازے بیٹھا رہتا. دیکھ فلاں اس کا گورنر بن گیا، فلاں اس ملک کا گورنر بن گیا، فلاں اس ملک کا گورنر بن گیا. تیرے پاس کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا. سلیمان نے بطول کے دروازے کے سجدے سے سر اٹھایا، قریب پڑی ہوئی چھڑی کو دیکھا، تجھے علی ولی اللہ کا فائدہ بتاؤ، جب چاہوں آسمان زمین پہ اتار.
اب چاہوں یہ آسمان زمین پہ اتر، نوکر ہیں یہ نوکر، کبھی سورج چڑھاتے ہیں، کائنات سے کھیلتے ہیں علی کے نوکر۔ تو جس کے نوکر کے پاس یہ اختیار تھا، اس کا مالک کہے گا کہ مجھے شام دے دو، مجھے کوفہ دے دو۔ یہ خلافت امامت کی مجبوری بادشاہت نہیں تھی۔ اب سوال پھر وہی کھڑا ہے کہ جب امام بادشاہت چاہتے نہیں تھے تو بادشاہ قتل کیوں جاتا تھا؟ اب وقت کیونکہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ موضوع اتنا طویل ہے، اس میں اشرے، ایک اشرہ نہیں اشرے پڑھے گئے، سالوں پڑھا جائے اس موضوع کو۔ میں ایک جملے پہ سوال کا جواب دینے لگا ہوں، اور جو ادب اور علم کے قائل ہیں وہ اسی جملے کو بہتر سمجھ لیں۔ بادشاہ امام کو قید کیوں کرتا تھا؟ یہ امامت کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرتے تھے۔ انہیں خبر تھی اگر یہ کردار گیلانی صاحب چلتا رہا، کسی جگہ پہ چور چوری کرنے آئے نا اور اندھیرا ہو اور کوئی ایک لائٹر چلائے تو سب سے پہلے لائٹ بجھائے، اسے پتا اگر یہ روشنی چلی میرا چہرہ پہچانا جائے۔ تو امام ہوتا ہے زمین پہ اللہ کا چراغ۔ ان کے کردار کی روشنی ان کے چہرے سے نقاب اتار رہی تھی۔ اموی کردار اتنے گندے تھے، بادشاہوں کے کردار اتنے گندے تھے کہ یہ امامت والا کردار زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ خدا نے پہلا ہدایت کا چراغ جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے دوسرا جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے تیسرا جلایا، امت نے بجھایا، خدا نے 11 چراغ ہدایت اس امت میں جلائے، اس امت نے 11 کے 11 بجھائے۔ خدا بار بار کہتا رہا فابی ای اہلا رب کو ماں تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تمہارے درمیان کتنے بہتر چراغ جلائے، کبھی حمد کا چراغ جلایا، کبھی حسن کا چراغ جلایا، کبھی کریمی کا چراغ جلایا، کبھی سجدوں کا چراغ جلایا، کبھی باقر کا حلم دکھایا، کبھی جعفر کی صداقت دکھائی، کبھی موسیٰ کی عطا دکھائی، کبھی رضا کی رضا دکھائی، کبھی نقی کی نقاوت دکھائی، کبھی تقی کی تقاوت دکھائی، کبھی عسکری کی ہیبت دکھائی۔ میں نے 11 چراغے ہدایت جلائے اور اتنے کم صرف ہو تم نے بجھا دے گے؟ تم اس قابل ہی نہیں ہو، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ 12واں چراغ ہدایت تمہارے درمیان جلایا جائے۔ خدا نے 12واں چراغ ہدایت فنوس توحید کے اندر جلا دیا۔ اب وہاں زہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، اب زمین پہ بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا، ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی۔ اس لیے تو میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ امامت کے کردار تھے۔